اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی صوم سے آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ بیچ میں چونکہ انگلش کی نشست ہو جاتی ہے اور درود شریف کی جمعہ کو ہو جاتی ہے، اور رمضان کے ساتھ ہی ہم نے شروع کی تھی۔ رمضان آج تقریباً 14 ہو رہے ہیں، کچھ علاقوں میں 13 ہیں۔ حضرت جو ہے اللہ پاک کی عطا اور جو تقوی کے حصول کے لیے یہ لعلکم تتقون شہر رمضان کی جو آیت میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اور پھر تقوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مع صادقین میت صادقین کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس میں مسارکت ہے، عادتوں کو چرانے کی ایک صفت ہے، اور ہمارے ہاں عام کہاوت خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتے، اس لیے بزرگوں میں صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، جن لوگوں کی صحبت آدمی اختیار کرتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ نے فرمایا کون ما صادقین، اگر تقوی چاہتے ہو تو ان کی میت اختیار کرو۔ یہ موسم جو ہیں، یہ موسم خیرات جو خیر کے موسم ہیں، اس میں اللہ پاک کی رحمت جھکی ہوتی ہے، جو ہر وقت ہر روز روز عید است، ہر شب شب برات، اگر دل میں قدر دانی، اگر دل میں قدر ہے تو وہ تو ہر وقت ان کی رحمت پکارتی رہتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آخری شب کو بار بار دستک دیر ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اسی طرح سارے آوازیں لگاتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ معشوق تو دروازے پہ آ کے پکار رہا ہوتا ہے، عاشق لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے، تو اس کی عطا تو ہر وقت ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور ہماری اپنی کوتاہی ہے تو رمضان میں اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی رحمتوں میں، کرموں میں، مغفرتوں میں، اور اس کے اجروں پہ بات ہو رہی ہے، حضرت فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جن کو اپنی معرفت کامل عطا فرما دیتے ہیں، وہ پھر فقط مرضی مولا پہ ان کی نظر ہوتی ہے، گو کہ وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ اپنا وجود رکھتی ہیں، تو ہر مخلوق کی ضرر اور منفعت یا نفع اور نقصان دینے کا سے ہٹ جاتی ہے، مخلوق کے حقوق ادا کرنے پہ تو نظر ہوتی ہے، وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اس پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ اگر حکمت ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑی چوک آج کل جو ہمارے بڑے طبقے میں ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو احکام کی حکمتیں بتاتے ہیں، اس سے نکلنا چاہیے۔ حضرت یہ بتا رہے ہیں اس سب حقائق کھل گئے ان پہ جو بزرگان دین اپنے اعمال میں پختہ ہو گیا، رسوخ اختیار کر لیا، صفت احسان ان کو مل گیا، تو اس میں اللہ پاک ان کو کچھ بتا بھی دیتے ہیں، لیکن شریعت نے احسان کیا ہے کہ تفتیش حکمت سے منع کر دیا کہ حکمتوں کے در پہ نہ ہو، اس کی تفتیش اور ٹو میں نہ لگو۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس منع کرنے میں بھی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ حکمت سوچ کر تم نے عمل کیا، اور ہوں گی وہ تخمینی، وہ ایسٹیمیٹڈ ہوں گی کہ تم نے ایک ایسٹیمیٹ لگائے، جیسے انسانوں کے ایسٹیمیٹ تو محدود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم جو ہے وہ لامحدود ہے۔ جیسے پہلے معلوم ہوا تو ممکن ہے کہ 50 برس کے بعد
وہ حکمت مخدوش ثابت ہوں۔ کتنے تیزی سے دن ایام اور لیل بدل رہے ہیں۔ صبح اور ارتقائی عمل ہے جی، اس ارتقائی عمل کو سمجھنا انسان کی بس سے باہر ہے جی۔ حضرت 50 برس کے فرما رہے ہیں، اگلے دن بھی بہت کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں آج کل۔ 50 برس کے بعد وہ حکمت مخدوش ثابت ہوں، تو جب بنا منہدم ہو گئی، جو تم نے عمارت کھڑی کی تھی وہ گر گئی، تو مبنی بھی نہ رہے گا۔ جس بنا کو تم نے، جس تخیلات محل کو تم نے کھڑا کیا وہ بھی نہیں رہے گا۔ تو ان حکمتوں کا دروازہ کھولنا گویا اسلام پر سخت حملہ کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بھائی اس راز کو نہیں سمجھے، اس راز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پر امتثال کو مبنی کرنا سخت مضر ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق بھی اس کے در پہ مت رہو۔ کہ روزے کی بہت سے لوگ ہمارے جو ہے ٹی وی ٹاکس میں اور ہمارے بہت سے لوگ بتا رہے ہوتے، تو حضرت فرما رہے ہیں اس کے در پہ، روزے کے متعلق بھی اس کے در پہ مت ہو۔ ضروری بات سمجھ لو کہ روزے کی جو جزا خود دیں گے۔ وہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نا کہ الصوم لی، اسی کی حضرت شرح میں چل رہے ہیں سارے، خواہ وہ جزا کچھ ہو اور خواہ اس میں وجہ مناسب تم کو معلوم نہ بھی ہو، آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ میری شے ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ رہی یہ بات کہ روزے کو اپنا اب کیوں فرمایا کہ میرے لیے ہے، یہ کیوں فرمایا، اس کی مختلف پہلو ہو سکتی ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس قدر عبادات ہیں، باقی عبادات ہیں، یہ تو ان کو کچھ نہ کچھ صورت بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی نماز کا رکوع ہے، سجود ہے، اس کی صورت تو محسوس ہوتی ہے۔ مثلا نماز کی صورت رکوع، سجود، قیام، قعود، قعدہ وغیرہ، اتحیات محسوس۔ اسی طرح زکوٰۃ کی صورت عطا محسوس کہ دے دینا، یہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ حج کی صورت ارکان مخصوصہ جو خاص رکن ہیں، ممکن مخصوص ہیں، اماکن مخصوص ہے، ارکان مخصوص ہیں، اس کی جگہ مخصوص ہیں۔ عرفات کا میدان ادا کرنا محسوس ہے کہ وہ ان ایام میں پورا کیا جاتا ہے، 5 دنوں کا۔ نماز پڑھو تب سب کو معلوم ہو جائے گا نماز پڑھ رہا ہے۔ حج تو سب کچھ دیکھیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، بخلاف روزے کے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی حقیقت چند اشیاء کا ترک ہے اور وہ محسوس نہیں ہے۔ وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس پہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم ایک شخص کو صبح سے شام تک مقید رکھیں یا ہر وقت اس کے پاس رہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی محسوس ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ اس سے بھی روزے کے علم ہوگا، اس لیے جواب یہ ہے کہ اس سے روزے کے علم ہوگا، اس لیے کہ پیشاب اور رفع حاجت غسل خانے میں جانے کے وقت تو پہرا ہٹاؤ گے، اس میں ممکن ہے کہ وہ روزہ توڑ ڈالے، تو آپ کو کیا خبر ہوگی۔ اگر جب روزہ ایسی چیز ہوئی تو اور عبادتوں میں تو ریا کا بھی خیال کا اہتمام ہو سکتا ہے، مگر روزے کے اندر یہ اہتمام بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر ظاہر کر دے کہ میرا روزہ ہے تو پھر روزے میں بھی تو احتمال ریا کا ہو جائے گا۔
میں کہتا ہوں اس صورت میں بھی ریا نہ ہوگی، اس لیے کہ دیکھنے والوں کو روزے کی صورت تو نظر آتی نہیں، صرف اس کے اخبار سے ہی معلوم ہوا کہ روزہ ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔